قیامت کے دن ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جنت کے تمام دروازے عورتوں کے لیے کھل جائیں گے، اور اس عورتوں سے اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہو تو داخل ہو جاؤ۔ محترم دوستو، 4 قسم کی عورتیں، وہ عورتیں جس میں یہ 4 صفات ہوں، احادیث مبارکہ کے مضمون کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بنسائکم من اہل الجنہ، کیا میں تمہیں تمہاری جنتی عورتوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ پھر خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الودود الولود العود علی زوجہا التي اذا آذت او اوذیت جاءت حتى تأخذ بید زوجها ثم تقول والله لا اذوق غمدا حتى ترضى۔ حدیث مبارک کا مضمون یہ ہے کہ 4 قسم کی عورتیں یہ جنت میں جائیں گی۔ نمبر 1، الودود، اپنے خاوند سے محبت کرنے والی، الولود، زیادہ اولاد جننے والی، العود علی زوجہا، شوہر کی طرف بار بار لوٹنے والی، اور 4 نمبر پر وہ عورت جو اپنے شوہر کو تکلیف پہنچا دے یا ان کو تکلیف پہنچا دی جائے تو وہ آ کر اپنے شوہر کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تب تک نہیں سوؤں گی جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں۔ اس حدیث کو سنن کبریٰ للنسائی حدیث نمبر 9094 میں نقل کیا گیا ہے، اور ایک اور روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہاری جنتی عورتوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ لوگوں نے کہا ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ عورتیں جو شوہروں سے خوب محبت کرنے والی ہو، اور وہ عورتیں جو خوب بچے جننے والی ہو، اور جب ان کے شوہر کو کسی بات پر غصہ آ جائے یا غصہ دلا دیا جائے تو اپنے شوہر سے کہتی ہے میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے، میں ذرہ بر بھی نہ سوؤں گی جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں نقل کیا ہے، حدیث نمبر 12467 ہے۔ ان 4 عورتوں کے علاوہ احادیث مبارکہ میں اسی طرح اور بھی خوبیاں بیان کی گئی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عورت میں 4 خوبیاں ہو۔ صحابہ نے پوچھا کہ کون سی خوبیاں؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 4 خوبیاں جس عورت میں ہو کہ وہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں اور اپنے خاوند کو راضی کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے جنت کا ایک ایک دروازہ کھلے گا، لیکن اس 4 خوبیوں والی عورت کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کے سارے دروازے کھول کر ارشاد فرمائے گا کہ جس دروازے سے چاہو تو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی عورت بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا وہ عورت کہ شوہر اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، جب کوئی کام کہے تو اس کی اطاعت کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور خاوند کی مرضی کے خلاف مال خرچ نہ کرے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، یاد رکھو جو تم میں سے نیک ہیں وہ نیک لوگوں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی، پھر جب ان کے شوہر آئیں گے تو ان عورتوں کو غسل دے کر اور خوشبو لگا کر جنت میں شوہروں کے حوالے کر دیا جائے گا، سرخ اور زرد رنگ کی خوبصورت سواریوں پر، اور ان کے ساتھ ان کے بچے بھی ہوں گے، ایسا لگ رہا ہوگا جیسے بکھرے موتی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مؤمن صالحہ عورت کا عمل 70 صدیقین کے عمل کے برابر ہے، اور فاجرہ عورت کی بدعملی 1000 فاجروں کی بدعملی کی طرح ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا،
اے اللہ کے رسول، دنیا کی عورتیں افضل ہے یا جنت کی حور افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی عورتیں جنت کی حور سے افضل ہیں، ایسے جیسے ابرہ یعنی باہر کا کپڑا عمدہ اور اچھا ہوتا ہے استر یعنی اندرونی کپڑے سے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ایسا کیوں ہے؟ فرمایا، اپنی نماز، اپنی روزے اور خدائے پاک کی عبادت کی وجہ سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جو عورت خدا سے گناہ کے بارے میں ڈرے اور گناہ نہ کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور جتنی ہماری اسلامی بہنیں ہیں ان سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ جنت میں ہم سب کا ساتھ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقائے کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین۔